آج منگل کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ 24 گھنٹوں میں لاکھوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ صرف 19 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ کلمات انتہائی آسان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج منگل کے دن میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ یہ انتہائی آسان کلمات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں۔ کوئی بندہ بھی جو مرد عورت یہ کلمات منگل کے دن پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جتنے پیسے مانگتا ہے، 24 گھنٹے بعد میں مکمل ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اس کی بارگاہ سے یہ پڑھنے کے بعد جو بندہ بھی مانگتا ہے وہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کہتے ہیں اس کی بدولت وہ جو کچھ مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اس لیے عطاؤں کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، سب سے زیادہ طاقتور یہ وظیفہ، آپ اس کی ترتیب کو ذرا آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ منگل کے دن کا ہی عمل ہے۔ منگل کے دن یہ پڑھیں گے تو ابھی آپ نے آج پڑھا تو اگلے یعنی کہ یہی وقت آنے تک، جس ٹائم آپ یہ منگل کے دن یا منگل کی رات پڑھیں گے، وہ وقت دوبارہ وہ ٹائم آنے تک، مطلب آج رات آپ 11 بجے پڑھتے ہیں تو کل 11 بجنے سے پہلے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح صبح کے وقت آپ پڑھتے ہیں 11 بجے تو اگلے دن کے 11 بجنے سے پہلے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یعنی 24 گھنٹوں میں تمام حاجات پوری کروانے والا یہ عمل، تمام پریشانیوں سے نجات دلانے والا یہ عمل انتہائی آسان ہے۔ یہ تعداد جو آپ کو بتا رہی ہوں، اس تعداد کو آپ نے تمام چیزوں میں مد نظر رکھنا ہے۔ اس لیے یہ عمل انتہائی طاقتور ہے۔ اس کی طاقت کو سمجھیں۔ اس کا طریقہ آپ نے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 7 کا اور 19 کا عدد انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کی زندگی بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو آغاز کرتے ہوئے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً یوں نیت کریں، مجھے 10 لاکھ کی یا رب کریم ضرورت ہے، تو اپنے خزانے سے میری مدد فرما۔ 20 کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی اور حاجت ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کوئی دکھ آ پہنچا ہے، کوئی غم آ پہنچا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، زندگی مشکل ہو چکی ہے، پریشانیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا غم ہے، پریشانی ہے، آپ نے اس کو دھیان اور توجہ میں رکھتے ہوئے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پڑھتے ہی آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ واقعی میرے حالات بدل رہے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز آپ نے نیت کی، جیسے نیت کا طریقہ بتایا، 3 مرتبہ آپ نے اپنی نیت کے الفاظ کو دہرانا ہے۔ اب یہ 2، 3، 7، 11 یہ ساری چیزیں آپ نے توجہ میں رکھنی ہیں۔ یہ نہیں بھولنی جو 3 بار کہا تو اس کا مطلب ہے 3 مرتبہ ہی، جو 7 مرتبہ بتائی جائے اس کا مطلب ہے 7 ہی، 8 نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا مطلب 6 ہوگا، اس کو 7 بار ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 بار کہا، نیت کو دہرانا ہے تو 3 بار ہی آپ نے نیت کو دہرانا ہے۔ وہی الفاظ جو آپ نے 1 بار بول دیے وہی آپ نے 3 بار بولنے ہیں، اور اتنی آواز میں بولنے ہیں کہ کم از کم آپ کے اپنے کان سن لیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب بات ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر لوگ یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے اعمال میں، ہمارے وظائف میں طاقت نہیں ہے۔ کرتے کیا ہیں کہ نیت بس ایسے ہی منہ زبانی کی، یعنی کہ دل میں یہ خیال کیا، زبان پہ الفاظ نہیں لائے، تو پھر جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، وہ آپ کے ذہن کو ادھر ادھر بدلتا رہتا ہے۔ اب آپ نے صرف 7 مرتبہ نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور عمل کے آغاز کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ درود پاک سے پہلے نیت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ 1 مرتبہ، نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سمجھ لیں، آپ دیکھیں اگر کسی عمارت کی بنیاد ٹھیک نہ ہو، اگر بنیاد درست نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہ عمارت جو ہے اگرچہ مکمل بن بھی جائے لیکن پھر بھی وہ کچھ دیر تک چلتی ہے، یا تو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی، اگر پہنچ بھی جائے تقریباً تو پھر وہ زیادہ ٹائم تک نہیں چلتی۔ اس لیے اگر آپ اس عمل کی نیت اور اس کی ابتدائی چیزوں کو درست نہیں کریں گے
تو آپ عمل کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ جو اعمال کا رونا روتے ہیں، ہمارے وظائف میں عمل میں اثر نہیں ہے، باقی پڑھتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے آپ نے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ اسی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے گا، دیکھیں سب سے پہلے بسم اللہ سے آغاز ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لے کر کسی بھی کام کا آغاز کرنا نہ صرف یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے بلکہ بے شمار برکتیں اور بہت سارے فوائد موجود ہیں۔ قرآن و حدیث میں بسم اللہ کے فضائل اور برکات کا متعدد بار ذکر آیا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی درود پاک پڑھنا ہے، یہ عمل کے اندر بھی آج بسم اللہ کو پڑھا جائے گا، اور بسم اللہ کے جو حروف کی تعداد ہے وہ ہے 19، اور یہ بسم اللہ کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی جب آپ ملا کر پڑھیں گے، یقیناً اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ اس طرح یہ عمل کرتا ہے، اور جس سے عمل کی طاقت کا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ 24 گھنٹے بعد میں پورے ہوں گے، آپ اپنے اس مقصد میں پہلے کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کو عمل کی طرف لے جا رہی ہوں، شروع والی چیزیں بنیاد میں نے بتا دی ہے، اب عمل کو آپ نے سمجھنا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ میں مل کر پڑھ لیں تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے اور ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں۔ تو 7 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھا تو اب آپ نے 19 بار یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہر کام میں برکت اور حفاظت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے نہ کیا جائے وہ ناقص اور بے برکت ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے ہر نیک عمل اور کام کا آغاز ہمیں اسی آیت مبارکہ سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ہر کام میں برکت بھی حاصل کریں اور کامیابی بھی، اور شیطان سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا تو شیطان کہتا ہے یہاں نہ رات گزاروں نہ یہاں سے کھانا کھاؤں۔ جب داخل ہوتے وقت بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے گھر کی حفاظت رہتی ہے، اس کے مال جان اولاد آپ کی عزت کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی برکت سے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہی ہوں۔ اسی طرح آپ نے اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو 19 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس آیت مبارکہ کے جو حروف کی تعداد ہے وہ 19 ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف چٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بھی بیان کیا ہے، جو لوگ بے اولاد ہیں، جو لوگ مجبور یعنی کہ غربت کے مارے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں، بے اولاد بھی کریں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ لوگ خصوصی اس عمل کا اہتمام کریں، پھر وہ دیکھیں کیسے اس عمل کی طاقت ان کو ملتی ہے، کیسے ان کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں، کیسے سارے نظام درست ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جس بندے کے نامہ اعمال میں چند منٹوں کے عمل سے اتنا ثواب لکھ دیا جائے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنا مقدر والا ہوگا کہ جس کے چند منٹوں میں اتنا اجر ملتا ہے۔
ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت چھوٹی چیزوں اور مختصر نیکیوں سے بڑی برکتیں عطا کی ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس یعنی کہ یہ جو ایک آیت مبارکہ ہے، ایسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود ہم مایوس ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے جو میں آج جس کے حروف کی تعداد 19 ہے اور اس کے حروف کی تعداد کے مطابق برابر آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ صبح تک اس کے سانس لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے جائے۔ اس لیے آج کے بعد ایک بات اپنے ذہن میں اتار لیں کہ آپ نے جب یہ عمل کر لیا، عمل کرنے کے بعد ہمیشہ جب بھی کوئی نیک کام کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، اپنے ہر کام کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کریں۔ یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تعداد حروف کی کتنی ہے؟ 19 ہے۔ ہر حرف پر فرشتہ ہے، یعنی کہ اس کے ہر حرف پر فرشتہ ہے جو بندے کے ہر طرح کے معاملات میں معمر بن جاتا ہے، مدد کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ حضور کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے، خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ پڑھنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل ہو جائے گا۔ تو آپ ایسے جب کبھی ٹھوکر آئے تو ہمیشہ بسم اللہ پڑھا کریں، اس سے اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے گا اور شیطان سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد اس کی جو خاص تعداد بتائی ہے، اس کو خاص تعداد میں پڑھنے کے بعد اب آپ کو جو چیز پڑھنی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کی ترتیب ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اس کو خاص تعداد میں جو میں نے آیت مبارکہ بتائی اور اس کے حروف کی تعداد کے برابر اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی بسم اللہ ہو چکی، اب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ سے اس طرح آغاز کرنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس ایک آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اسے ایک آیت کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو جب آپ پڑھ لیں یعنی الحمدللہ رب العالمین، اتنی آیت پڑھنے کے بعد آپ نے رک جانا ہے اپنی جگہ پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ یہ عمل کوشش کریں کہ باوضو ہی آپ نے کرنا ہے، بے وضو یہ عمل نہیں کر سکتے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ ثواب ضرور مل جائے گا لیکن بندہ اپنے اس خاص مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ کو اس طرح پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہاں پڑھنے کے بعد رک جانا ہے۔ پھر آپ نے یہاں ایک لفظ پڑھنا ہے جس لفظ کے اندر 4 حرف ہیں، اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ ایک فرشتہ تمہارے اوپر مقرر فرما دے گا جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ لفظ ہے آمین، آمین۔ اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا، اب آپ یہاں رک گئے، رک کر آپ نے اس لفظ کو یعنی لفظ آمین کو آمین 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 اس کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے۔ یہاں رکے، آپ نے 5 بار اس لفظ کو اس اسم مبارک کو پڑھا۔ اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے دیکھیے یہ سورہ فاتحہ اور لفظ آمین کا جو عمل بتا رہی ہوں یہ بڑے لوگوں نے بتایا ہوگا، بڑے لوگوں نے یہ عمل کیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، ہمیشہ اس نے اس کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ یہ 2 چیزیں جو آج کے اس عمل میں بتائی جا رہی ہیں، یہ تو وہ ہے کہ جو بالکل لوگ فاقہ کش ہیں، بالکل ہر طرح سے محروم ہیں، جن کو برکتیں کہیں سے نہیں مل رہی، وہ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت ہر طرح کی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کو تو ایسی چیزوں سے نوازا جاتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ واقعہ ہے کہ کچھ مجوسیوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ ہمارے اوپر آپ نے زہر قاتل منگوایا، بسم اللہ پڑھ کر اسے پی لیا اور اس کی برکت یہ تھی کہ آپ کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام برحق دین ہے، بس آج ہم اپنے اصل میں اپنی ان چیزوں سے دور ہیں اور ہم یقینی سے بے یقینی کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کر کے آپ یہ عمل کر لیں، کبھی آپ کو محرومی نہیں ہوگی۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلے مقام پر رکے، پہلی آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد رکے تو 5 مرتبہ اس لفظ کو پڑھا،
پھر دوسری آیت مبارکہ کو پڑھا، ایک بار پھر اس کے بعد رکے تو لفظ آمین کو 5 بار پڑھا۔ اسی طرح اس کے اندر 7 آیات ہیں، جیسے میں نے 7 درود پاک کا ذکر کیا، اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ ہر آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد رک جانا ہے، رک کر ہر آیت کے مکمل ہونے پر آپ نے 5 مرتبہ لفظ آمین کو پڑھنا ہے۔ بس یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس میں آپ نے کوتاہی نہیں برتنی، نہ اس کو 5 سے 6 کرنا ہے، نہ 6 سے یعنی کہ 5 سے 4 کرنا ہے۔ اس کی تعداد آپ نے پوری رکھنی ہے، اور جو اس سے پہلے آیت مبارکہ بتائی ہے اس کی تعداد آپ نے پوری رکھنی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی اضافہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ بس اگر ان باتوں پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہ میرا آج کا بتایا ہوا، میرا یہ اپنا عمل نہیں، یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا ہے، بلکہ کئی لوگوں نے اس عمل سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، کئی لوگ مستفید بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ اس عمل سے مستفید ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اس کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ یہ منگل کے دن کا عمل ہے، اور آج منگل کا دن ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی منگل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اگر آج اس عمل کو نہیں کر سکے، منگل نہیں کر سکے، تو آپ اگلے منگل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد اور اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ فاتحہ شریف کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، پڑھنا اس ترکیب کے ساتھ ہے، اور ایک بار کوئی زیادہ ٹائم نہیں اس عمل میں لگے گا۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ پھر سمجھیں کہ آپ کا عمل مکمل، اور آپ کو 100% اس عمل کی گارنٹی ہے کہ آپ اس کے اندر کامیاب ہوں گے۔ لیکن شرط کیا ہوگی کہ اس کے اندر آپ نے تھوڑی بھی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ توجہ اور یقین آپ نے اپنا ثابت قدم رکھنا ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ تعداد میں کمی بیشی نہ کریں، باقی چیزوں میں تو ضرور بھی ضرور۔ اور آج منگل کا دن ہے، یہ عمل آپ کسی بھی منگل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آج یہ عمل نہیں کر سکے، اس منگل نہیں کر سکے، تو آپ اگلے منگل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد اور اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ فاتحہ شریف کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، پڑھنا اس ترتیب کے ساتھ ہے، اور ایک بار کوئی زیادہ ٹائم نہیں اس عمل میں لگے گا، تو ضرور بالضرور آج آپ اس عمل کے اندر کامیاب ہوں گے اور دعائیں دیں گے آپ۔ میں نے جب بھی کوئی بندہ اچانک میرے پاس آیا ہے نا کہ اس نے کہا مجھے اچانک کے مسئلہ لاحق ہو گیا، میری اب کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی، پیسوں کی ضرورت زیادہ تر لوگوں کو پڑتی ہے، اسی طرح پیسوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ مقروض بھی ہوتے ہیں، جن کے قرضے والے ان کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی میں نے ہمیشہ اس عمل کے بارے میں تلقین کی ہے کہ یہ عمل آزمودہ ہے، اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک فرد کی فریاد کو سننے والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، جو بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے فریاد کرنی ہے، اس سے کہنا ہے اے سننے والے میری بات، میری عرض سن لے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی عرض، آپ کی بات کو سن لیتا ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے جو ہر لمحہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، ہر لمحہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت تو ہر وقت برستی رہتی ہے، کوئی بندہ رحمت کا سوال کرنے والا ہو تو۔ اس ترتیب کے ساتھ جب اس کی بارگاہ سے رحمت کا سوال کیا جاتا ہے تو وہ ضرور اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آپ نے اس کی بارگاہ میں اس طرح سوال کرنا ہے کہ اے سننے والے، سننے کی حقیقی طاقت پروردگار عالم میں ہے، اس کی یہ طاقت ہے، لازوال ہے، ہمیشہ سے یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ وہ اپنی مخلوق میں ہر ایک کی آواز کو ہر وقت سننے والا ہے، اس لحاظ سے وہ بڑا سمیع ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو کہنا ہے یا سمیعوت یا سمیعوت یا سمیعوت۔ انسان میں جو قوت سماعت ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، جب چاہے وہ چھین سکتا ہے۔ انسان کے سننے کا وصف اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، البتہ روح میں سننے کا وصف موت کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔ انسان کا وصف سماعت کان کے ہونے کے ساتھ اگر کان نہ ہو تو یہ وصف ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، ہر جائز دعا کو تو قبول فرماتا ہے، ہر جائز دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کی قبولیت بھی کرتا ہے۔ یہ مستجاب الدعویٰ بننے سب سے اکثر کا درجہ رکھتا ہے، یہ اس میں مبارک ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کی قوت سماعت کا مسئلہ ہے، باقی معمولات کا مسئلہ ہے، اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے اندر سے لفظ لیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے۔ اب آپ نے یہ صرف اتنا سا پڑھنا ہے جتنا سا میں نے آپ کو بتایا ہے، یا کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور صرف آپ نے اس کی ایک
تسبیح سے مراد 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو وہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے 7 بار، اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔